بالله السميع العليم من غضب الجبار ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أبي القاسم محمد وعلى ذكرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومه وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي بعد بلند سلام. خداوند منان و قدوس آپ تمام کا اس بارگاہ میں آنا قبول فرمائے. پروردگار صدقہ نبی و آل نبی جتنے مومنین بیمار ہیں بالخصوص بالاخص مفتی صاحب قبلہ پروردگار میں شفایابی نصیب فرمائے. جتنے مومنین کسی مشکل میں گرفتار ہیں بالخصوص مولانا باقر صاحب و دیگر احباب پروردگار کی مشکلات کو آسان فرمائے. وہ بزرگ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں پروردگار ان کو ہمارے ساتھ اس عزاداری میں شامل فرمائے. پہلی اور آخری دعا یہی ہے کہ خداوند منان و قدوس امام زمن کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. گفتگو آپ حضرات کے ذہن میں محفوظ ہوگی کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے. یعنی جو ہارون موسیٰ کے لیے ہے وہ تو میرے لیے ہے. آپ کی توجہ ظاہر بچے ہیں اٹھتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے توجہ میری جانب رہی تو میں بات کر سکوں گا کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا. ساری نسبتیں وہی ہیں جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے لیے تھی. صرف ایک فرق ہے کہ ہارون نبی تھا اور تو نبی نہیں ہے. باقی جو نسبتیں ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھیں وہ تیری نسبتیں میرے ساتھ ہیں اور رہیں گی. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ نبی کو ہر چیز اس کی شان کے مطابق دی گئی، اس لیے اللہ نے اس کو اس کا وسیع بھی شان کے مطابق عطا کیا. آج کی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے محمد مصطفیٰ کو پہچانا ہوتا تو علی کو پہچان لیتے. آپ توجہ میرے ساتھ بڑھائیں گے میں بات کو آگے بڑھا سکتا
پہچانا ہوتا تو مرتضیٰ کو پہچانتے. لوگوں نے اگر نبی کے مقام کو سمجھا ہوتا تو علی کو جانتے ہوتے. میں اور آسان کر کے کہتا ہوں, اگر لوگوں کو مصطفیٰ کے مقام کا پتہ ہوتا تو انہیں پتہ ہوتا کہ مصطفیٰ کے مقام پہ کون بیٹھ سکتا ہے. اگر لوگوں نے میرے آقا کی پہچان کی ہوتی, آقا کو جانتے ہوتے, تو لوگوں کو معلوم ہوتا. میں بڑی آسانی سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ لوگوں کو چونکہ آقا کی خبر نہیں تھی, بھئی نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والا کیا سمجھے کہ علی کیا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہ تھا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہ تھا کہ یہ مقام رسالت کیا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مصطفیٰ کس ہستی کا نام ہے. جب انہیں اس مقام کا پتہ نہیں تھا تو انہیں یہ کیسے پتہ چل جائے کہ اس مقام پہ بیٹھنے کا اہل کون ہے اور نااہل کون ہے, کون ہے جسے بیٹھنا چاہیے اور کون ہے جسے نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ ہم ہیں جنہیں پتہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے. آپ توجہ دیں گے, میں بات کو بڑھاؤں گا. یہ ہم ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے, نبی عالم ہوتا ہے, اس کی جگہ پہ بھی وہ بیٹھ سکتا ہے جو معصوم ہو. میں آسان کرتا ہوں, بات کو آسان کرتا ہوں. مجھ سے پہلے پچھلے سال تو میں نے اشرا پڑھا, مجھ سے پہلے کون پڑھنے والا تھا؟ مولانا عاطف نقوی صاحب مجھ سے پہلے پڑھ گئے. مثال کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, مجھ سے پہلے اس ممبر پہ کون بیٹھتے تھے؟ مولانا عاطف نقوی صاحب, خدا ان کی حفاظت فرمائے. وہ چلے گئے, ان کی جگہ پہ کوئی سبزی فروش نہیں بیٹھا. پچھلا مرتبہ میرے ساتھ میں بات کو بڑھا رہا ہوں. بھائی وہ چلے گئے, ان کی جگہ پہ کوئی سبزی فروش نہیں بیٹھا. بھائی بیٹھ تو سکتا تھا, آپ نے کیوں نہیں بٹھایا؟ آپ نے کہا کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ بیٹھ کے مجلس پڑھی جاتی ہے. عاطف نقوی مجلس پڑھتا تھا, اس کے بعد یہاں پہ وہ بیٹھے گا جو مجلس پڑھ سکے. اب مسلمان طے کرے کہ محمد ممبر پہ بیٹھ کے مسئلے پوچھا کرتے تھے یا مسئلے بتایا کرتے تھے, تو محمد کی جگہ پہ پوچھنے والا نہیں بیٹھے گا, بتانے والا بیٹھے گا. توجہ فرمانا میرے دوستوں, میری سارا مجمع میری تائید کرے تو میں بات کو آگے بڑھاؤں. بھائی طے کر لیں, اگر محمد بیٹھ کے پوچھتے تھے تو پوچھنے والا بیٹھے گا, اور اگر بیٹھ کر بتاتے تھے تو بتانے والا بیٹھے گا. اگر کوئی تمہارے پاس بتانے والا ہے تو پیش کرو, ہم تسلیم کریں گے. لیٹ آنا اور پھر آگے بیٹھ جانا یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے, لیکن آپ میری طرف توجہ رکھیے گا. بھائی دیکھیے گا کہ بھائی اگر تمہارے پاس کوئی نام ہے تو وہ پیش کرو, اور اگر نہیں تو کائنات میں فقط علی ہے جو کہتا ہے زمین کے بارے پوچھو تو علی جانتا ہے, آسمان کے بارے پوچھو تو علی جانتا ہے, جنت کے بارے پوچھو تو علی جانتا ہے, جہنم کے بارے پوچھو تو علی جانتا ہے. بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک اگر کوئی قرآن کو ویسے جانتا ہے جیسے اللہ نے نازل کیا, وہ کل بھی علی تھا, وہ آج بھی علی ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے دوست؟ بھائی یہ طے کر لیتے ہیں کہ کس کو بٹھانا ہے. جو پوچھتا تھا وہ, اب یہ اہل سنت علماء نے بھی لکھا اور شیعہ علماء نے بھی لکھا کہ ما قال السلونی من اصحاب محمد غیر علی ابن ابی طالب. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میرے بھائی
علماء بیٹھے ہیں, اگرچہ امامے میں نہیں بیٹھے لیکن نجفی علماء بیٹھے ہیں, قوم کے علماء بیٹھے ہیں, اور وہ میری تعریف فرمائیں کہ میری خوش قسمتی میں ان کے سامنے سبق سنا رہا ہوں. میں شیعہ سنی علماء نے نجفی صاحب لکھا کہ یہ دعویٰ سلونی کوئی نہ کر سکا سوائے علی کے. توجہ رکھیے گا, میں بات کو پڑھاؤں گا. یہ دعویٰ سلونی قبل ان تفقدونی کوئی نہ کر سکا سوائے علی کے. علی ممبر پہ بیٹھ کے ایک بار نہیں متعدد بار کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہے. لیکن مسلمانوں کی کمبختی یہ ہے کہ مسلمان وہ پوچھتے تھے جو پوچھنے کے قابل نہیں. کوئی کہتا میرے امامے کے پیچ بتاؤ, کوئی وقت کہتا کہ یہ بتاؤ میرے گھر میں پکا کیا ہے, کوئی یہ کہتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے. ایک دن تو حد ہو گئی. ایک بندے نے آگے کہا یا علی یہ بتاؤ میرے سر کے بال کتنے ہیں, میری داڑھی کے بال کتنے ہیں. علی نے کہا اگر میں تجھے بتا بھی دوں تو میری تصدیق کیسے کرے گا. پورا مجمع میرے ساتھ میں بات کو بڑھاؤں. اگر میں بتا بھی دوں کہ تیری داڑھی کے بال اتنے ہیں, تیرے سر کے بال اتنے ہیں, تو میری تصدیق کیسے کرے گا. البتہ مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا کہ تو مجھ سے یہی سوال کرے گا, اور مجھے نبی نے کہا تھا تیری ہر داڑھی اور سر کے بال کے ساتھ ایک شیطان لٹکا ہوا ہے جو صبح بھی تیرے منہ میں تھوکتا ہے, شام بھی تھوکتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. بچے نے نعرہ لگایا, میں ایک دقیق جملہ کہہ کے آگے دوں. یہ بچے اٹھتے بیٹھتے ہیں, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. ان بچوں کا مجلس میں آنا دلیل ہے کہ تمہارے حق میں خیانت نہیں ہوئی. بات کو آگے بڑھانا ہے اور مجھے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. بھائی علی حیدر کرار جیسا عالم ہمارے پاس موجود تھا. لوگوں نے پوچھا کچھ نہیں. لوگ پوچھتے کیا رہے, ادھر ادھر کی باتیں. لوگ علی کے علم سے فائدہ نہ اٹھا سکے. لوگ یہ آزماتے رہے کہ علی سچ کہتا ہے یا نعوذ باللہ جھوٹ کہتا ہے. اب مجھے جملے کو آگے بڑھانا. ایک دفعہ 10 منافق مل کے کہنے لگے یہ جو روز کہتا ہے کہ میں ہر سوال کا جواب جانتا ہوں, میں زمینوں کی بات جانتا ہوں, میں آسمان کی بات جانتا ہوں, آئیں اس سے پوچھے تو صحیح یہ دعویٰ کرتا ہے یا دلیل بھی رکھتا ہے. ہم 10 کے 10 علی سے سوال کریں گے. سوال ایک ہوگا, یہاں پہ سننا ہے تو سن جائے نا, بات کو آگے بڑھا. سوال ایک ہوگا, جواب سب کو مختلف چاہیے. وہ پوری تیاری کے ساتھ آ گئے. علی مصلی پہ بیٹھے اور قریب آگے کہنے لگے یا علی سوال ایک ہے, جواب 10 چاہیے. علی نے کہا اپنا سوال تو کرو. یا علی سوال ایک ہی ہے, علم افضل ہے یا مال افضل ہے, دولت افضل ہے یا علم. علی نے فرمایا علم. پہلا آ گیا رسول اللہ یعنی دلیل کیا ہے. امام میں اس لیے کہ عالم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں, مالدار کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. یا علی علم افضل ہے یا دولت. فرمایا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ دولت کی تم حفاظت کرتے ہو, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. یا علی علم افضل ہے یا دولت. فرمایا علم افضل ہے. کیوں؟ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. علم افضل ہے یا دولت. کہا علم, اس لیے کہ دولت پرانی ہو جاتی ہے, علم کبھی پرانا نہیں ہوتا. علم افضل ہے یا دولت. فرمایا علم, اس لیے کہ دولت چوری ہو سکتی ہے, علم چوری نہیں ہوتا. علم افضل ہے یا دولت. فرمایا علم, اس لیے کہ علم انبیاء کی میراث ہے, دولت نمرود شداد اور فرعون کی میراث ہے. علم افضل ہے یا دولت. فرمایا علم, اس لیے کہ دولت قبر تک تمہارا ساتھ دیتی ہے, علم قبر کے اندر بھی تمہارا ساتھ دیتا ہے. علم افضل ہے یا دولت. فرمایا علم, اس لیے کہ دولت تکبر پیدا کرتی ہے, علم عاجزی پیدا کرتا ہے. جس بندے نے اب تک میری گفتگو پہ توجہ نہیں کی, اس جملے پہ توجہ کرے گا. جب 10
اور مسلمان قدر نہ کر سکے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کے بعد نبی کی جگہ پہ وہ بیٹھے کہ جس کے سامنے جو مسئلہ بھی آئے وہ جانتا ہو, جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو. بات دقیق تھی, آپ نے ہضم کر لی, میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جو ہونے کو ہونے, ایک ابھی گوگل کریں گے, ابھی تو نیٹ نہیں ہے آپ کے پاس, جب نیٹ آئے گا تو گوگل کریں گے, ایک کتاب آپ کے سامنے آئے گی, دی آرٹ, چونٹی پہ لکھی گئی کتاب ہے. ایک پروفیسر نے لکھی, 550 پونے 600 صفحات پر مشتمل ہے, کچھ حصہ پڑھنے کا شرف بھی ملا. اس سائنسدان نے 20 سال چونٹیوں پہ تحقیق کی کہ کس علاقے میں کون سی چونٹی پائی جاتی ہے. بھوری چونٹی کہاں پائی جاتی ہے, سرخی مائل چونٹی کہاں پائی جاتی ہے, سفید چونٹی کہاں پائی جاتی ہے, گہری کالی چونٹی کہاں پائی جاتی ہے, سیاہی مائل چونٹی کہاں پائی جاتی ہے, اس کی دنیا میں تعداد کتنی ہے, اس کی عمر کتنی ہوتی ہے, یہ کھاتی کتنا ہے, یہ چلتی کیسے ہے, اس کی سپیشیز کیسی ہوتی ہیں, اس کی نسلیں کیسی ہوتی ہیں, یہ کب سے ہے. یہ 20 سال وہ آج کے جدید دور میں تحقیق کرتا رہا. جب 20 سال تحقیق کر چکا اور کتاب لکھ دی تھی آرٹ کی صورت میں, میرے اہل علم دو ضرور توجہ کیجیے گا, تو اس کو کسی نے نہج البلاغہ سے علی کا وہ خطبہ نکال کے دیا جو علی نے چونٹی کی حیت پہ دیا تھا. علی کا علی نے جو خطبہ دیا تھا کہ چونٹی ہے کیسی, چونٹی چلتی کیسے ہے, یہ اپنی غذا کیسے محفوظ کرتی ہے, یہ دیکھتی کتنا ہے, اس کی سپیڈ کتنی ہے, یہ سارے علی نے 1400 سال پہلے بتائے تھے. اس نے 20 سال تحقیق کر کے معلوم کیے. جب اس کے سامنے علی کا خطبہ آیا, ایک دفعہ اپنی کتاب کو دیکھا, پھر علی کے خطبے کو دیکھا, پھر اپنی کتاب کو دیکھا, دیکھ کر کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ یہ علی کون ہے, لیکن مجھے اتنا لگتا ہے یا اس نے چونٹیوں کو خود بنایا ہے یا بنتے ہوئے دیکھتا رہا ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے دوست, بھائی یہ وہ علی ہے. دنیا مقابلہ علی کا کرے تو کیسے کرے جب اللہ نے علی جیسا کوئی بنایا ہی نہیں. بھائی اللہ کی وحدہ لا شریک کی, مجھے نہیں پتا یہ پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک کون میرے جملے کی تائید کرے گا, کون تردید کرے گا. مقبول صاحب آپ ادھر بیٹھا کرتے تھے, لیکن آپ جہاں بیٹھے کچھ رہے, یہاں تشریف لاتے تو ہمارے لیے بہتر ہوتا. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. میری نظر میں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں ہر بندے پہ نظر رکھے ہوئے ہوں. مجھے یہ بھی پتا ہے کل کون آیا تھا اور آج نہیں آیا, اس لیے توجہ رکھیے گا. میں جو جملے کہنے چاہ رہا ہوں کہ پہلے بھائی سے لے کر آخری بھائی تک اس وحدہ لا شریک کی, لا شریک مخلوق کو آل محمد کہا جاتا ہے. آپ نے جملہ سنا ہی نہیں. اس لا شریک کی, لا شریک مخلوق کو آل محمد کہا جاتا ہے. خالق ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں, مخلوق ہونے میں ان جیسا کوئی نہیں, معبود ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں, عابد ہونے میں ان جیسا کوئی نہیں, مسجود ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں, سجدہ گزار ہونے میں ان جیسا کوئی نہیں. جس بندے کو اب تک سمجھ نہیں آئی اس کے لیے کہہ رہا ہوں وہاں وہ اکیلا ہے. یہاں یہ اپنا ثانی نہیں رکھتے, اپنی نظیر نہیں رکھتے, اپنی مثل نہیں رکھتے, اپنی مثال نہیں رکھتے. یہی تو وجہ ہے کہ اس نے کہا جب یہ میرا مظہر ہے, دیکھو انہیں, دیکھو انہیں, پہچانو مجھے, زیارت ان کی کرو, عبادت میری کرو, عبادت میری کرو,
تعظیم ان کی کرو. اب میں جملے کو آگے بڑھاؤں. اسی لیے تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا کیا؟ مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے سنت کو کے اندر موجود ہے کہ بڑی پیاری روایت ہے اور میں روایتوں کو مسالہ نہیں لگاؤں گا, آپ نے سمجھنا خود ہے کہ نبی بیٹھے ہیں اور کائنات میں اس سے بڑی محفل میں نے یہ دیکھی کہ نبی بیٹھے ہیں, نبی کے ساتھ علی بیٹھے ہیں, علی کے ساتھ نبی کا حرم بی بی عائشہ بیٹھی اور بی بی عائشہ کے ساتھ ابو بکر بن نبی کو حافہ بیٹھے. یہ اہل سنت کی روایت ہے, آپ اسی حوالے سے سنیے کہ اہل سنت کی ہے. اب ذرا توجہ دیجیے گا. حضرت ابو بکر ٹک ٹکی باندھ کے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ ان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ مسلسل علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, آپ آنکھ بھی نہیں جھپک رہے. تو وہ کہنے لگے تجھے نہیں پتا اسی نبی نے کہا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, میں عبادت کر رہا ہوں. جب یہ جملے کہے تو پہلے سنت علماء لکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے فوراً کہا, کہنے لگی اگر ایک حدیث آپ نے پڑھی ہے تو ایک حدیث مجھ سے بھی سن لیجیے. اسی نبی نے کہا ہے ذکر و علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. یہ جب دو حدیثیں پڑھ ڈالی, ایک نے کہا چہرہ دیکھنا عبادت, ایک نے کہا علی کا ذکر عبادت. نبی نے جب دونوں حدیثیں سنی تو نبی جانتے تھے کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں اور قیامت تک لوگ کیا سمجھیں گے. نبی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھے, دونوں کی طرف دیکھ کر تم نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, تم نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے, لو ایک حدیث اور مجھ سے سن لو. حب علی کی عبادت, علی کی محبت دل میں ہو تو سانسیں بھی تسبیح بن جایا کرتی ہیں. علی کی محبت دل میں ہو تو سانسیں بھی تسبیح بن جاتی ہیں. اور پلٹ کے جملہ کہوں, نبی سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ ذکر بھی عبادت ہے, چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, لیکن اگر دل میں محبت نہ ہو, نہ چہرہ دیکھنا عبادت ہے نہ ذکر کرنا عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے, علی کی محبت عبادت ہے. علامہ طالب جوہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں, فرمایا کرتے تھے وہ محدث ہی کیا جو علی کے فضائل سن کے پریشان نہ ہو. تو ایک محدث کے سامنے یہ حدیث آئی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. گھبرایا تو نہیں بیٹھا میرا ماجد, انشاءاللہ سب پہ بات واضح ہو رہی ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ حدیث اس کے سامنے آئی. اب نے آیا فی قریب الحدیث والا سر ابن اسیر کے سامنے یہ حدیث آئی. اس نے کہا یہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں, بھلا کسی کا چہرہ دیکھنا عبادت کیسے ہو سکتا ہے. اب حدیث کو معنی سے ہٹا رہا, چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تو پھر عبادت کیا ہے. اس نے کہا چہرے کو دیکھ کر لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے نا, میں سمجھا نہیں سکا بھئی, چہرے کو دیکھ کر لوگ جو منہ سے کلام کرتے تھے وہ کلام عبادت ہے. کہا کیا کہتے تھے لوگ. کہا جب علی امامہ رسول رکھ کر گلیوں میں نکلتے تھے لوگ دیکھ کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اشجع حاضر فتح, تیرا کوئی شریک نہیں, کیا بہادر جوان بنایا ہے. لا الہ الا اللہ ما احسن حاضر فتح, تیرا کوئی شریک نہیں, کیا خوبصورت جوان بنایا ہے. لا الہ الا اللہ ما اعلم حاضر فتح, تیرا کوئی شریک نہیں, کیا عالم جوان بنایا ہے. کہاں لوگ دیکھتے علی کو تھے, کلمہ اس کا پڑھتے تھے. پورا مجمع ساتھ دیکھا تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. زیارت علی کی کرتے تھے, کلمہ خدا کا پڑھتے تھے. دیکھتے علی کو تھے, پکارتے اسے تھے. یہی تو شیعوں کا اصول ہے, ہم دیکھتے علی کو ہیں
پکارتے اسے ہیں. تو کیا کہتے تھے جو لوگ نکلتے کہ تیرا کوئی شریک نہیں, تیرا کوئی شریک نہیں, کہ تو نے علی بنایا ہے. یہی میں رک کے جملہ کہتا ہوں, ولی نے بھی کیسا عجیب ولی بنایا, جیسا چاہتے تھے محمد بالکل ویسا ہی بنایا. اکثر علی کو دیکھ کر سوچتے ہیں ہم لوگ وہ خود کیسا ہوگا جس نے علی بنایا. توجہ فرما رہے ہیں, وہ خود کیسا ہوگا. اگر آپ کی توجہ ساتھ ہے تو میں بات کو بڑھاؤں. اب یہ محدث کہہ رہے ہیں کہ لوگ چہرہ علی کا دیکھتے تھے اور پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ, تیرا کوئی شریک نہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے الا نوحی الیہم انہ لا الہ الا انا فاعبدون, ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ لوگوں سے کلمہ توحید پڑھوائیں, لوگوں سے لا الہ الا اللہ کا اقرار لیں. ہم نے جتنے نبی بھیجے اس لیے بھیجے کہ لوگوں سے لا الہ الا اللہ کا اقرار لیں. یعنی آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے محنت کی کہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھیں. ہر نبی کا کردار ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھیں. اور ابن اسیر کہتے ہیں لوگ صرف علی کو دیکھتے تھے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. تو میں رک کے جملہ کہوں کہ آدم سے لے کر خاتم تک جو کام انبیاء اپنے کردار سے کرتے تھے وہ علی اپنے دیدار سے کیا کرتے تھے. تھکے تو نہیں بیٹھے میرے دوست؟ کبھی پہچانو کہ علی کیا ہے. اللہ کے انتخاب کو علی کہتے ہیں, اللہ کے چنے ہوئے کو علی کہتے ہیں, اللہ کے منتخب کردہ کو علی کہتے ہیں. اگر کنجوسی نہ کروں تو میں بات آگے بڑھاؤں. علی وہ معجز نما ہے جو علی کے در پہ آ جاتا ہے, علی کے در سے واپس نہیں جاتا. وہ کٹ تو سکتا ہے, تو اب تک سو کے سن رہے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, وہ کٹ سکتا ہے, تلے علی سے دور نہیں جا سکتا. اور میں نے پچھلے سال ایک خطبہ پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور محمود صاحب نے فرمایا تھا کہ اگلے سال لازمی پڑھنا ہے. میں اس کے قریب آ گیا. اگر آپ کی توجہ ہو, جو علی کے در پہ آتا ہے آتا اپنی مرضی سے, جانے آل محمد دیتے ہی نہیں ہیں. میں ہزاروں مثالیں اس ملک پاکستان کی, آزاد کشمیر کی, دیگر علاقوں کی دے سکتا ہوں کہ لوگ ایک مرتبہ مجلس میں آتے ہیں, ایک مرتبہ ہمارے ساتھ آتے ہیں, پھر ہمیں لے کر آتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے کہنے پہ آتے ہیں, پھر ہمیں لے کر آتے ہیں. علی کی محبت وہ چاشنی ہے کہ جو یہاں آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا, وہ علی کا ہو کے رہ جاتا ہے. ایک نام لکھا تاریخ نے, دار میہ خطی. یہ وہ خاتون ہے جو علی کی عاشقہ تھی, علی کے زمانے میں تھی, علی کی عاشقہ تھی. علی اس دنیا سے چلے گئے شہید ہو کر. ایک حاکم اس سے ملنا چاہتا تھا, تاریخ میں اس حاکم کا نام ہے, وہ ملنا چاہتا تھا. حج پہ یہ بھی سفر کر رہی ہے, وہ بھی سفر کر رہا ہے, وہ کوشش کر رہا ہے کہ اسے ملے, یہ چاہتی ہے کہ اسے نہ دیکھے. لیکن بالآخر ایک جگہ پہ ملاقات ہو گئی. اس نے اسے پیغام بھیجا, یہ حاضر ہوئی. اس نے کہا میں نے بڑی کوشش کی کہ میں تجھے دیکھوں, تجھ سے ملوں. یہ علی کی شیعہ کہنے لگی لیکن میرا ذرا بھی دل نہیں تھا کہ میں تیری صورت دیکھوں, تجھ سے ملوں. کہا ان باتوں کو چھوڑ, تو بتا تو نے علی کو کیسا پایا. بندے کا بڑا چھوٹا سا عہدہ ہو نا بھائی, تو بندے کے تیور بدل جاتے ہیں, بندے کا مزاج بدل جاتا ہے, بندے کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے, ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے. اس خاتون سے پوچھا تو بتا کہ تو نے علی کو کیسا پایا. کہنے لگی علی کو زیادہ تو نہیں جانتی کیونکہ علی کو یا خدا جانے
یا مصطفیٰ جانے میں اتنا جانتی ہوں کہ جیسا علی حکومت ملنے سے پہلے تھا ویسا علی حکومت ملنے کے بعد تھا. کہا یہ بتا اگر میں تجھے کوئی تحفہ دوں تو رکھ لے گی؟ کہنے لگی ہاں تحفہ تو میں رکھ لوں گی لیکن تحفہ لینے کے بعد بھی تو رہے گا. کوئی تو ہوگا جو توجہ سے سن رہا ہوگا اور میرے ساتھ بولے گا بھائی تحفہ لینے کے بعد بھی تو رہے گا، علی رہے گا. 200 سرخ بالوں والے اونٹ اس نے سے دے دیے. کہنے لگا میری طرف سے ہدیہ ہے، میری طرف سے تحفہ ہے. یعنی آج کے دور کی مرسیڈیز 200 اسے دے دی تو تحفہ رکھ لے. اس نے وہ اونٹ لیے. اب کہنے لگا اب بدلے گی، اب حملہ کرتا ہوں. پتہ نہیں کتنا لطف آئے گا مومنوں کو اس جملے کا. کہا اگر علی ہوتے تو اتنا دیتے، اگر علی ہوتے تو اتنا دیتے. وہ مومنہ پلٹ کے آتی علی ہوتے تو ایک پیسہ بھی نہ دیتے. خوش ہوا کہ میں نے سخاوت کر دی. علی ہوتے تو روپیہ بھی نہ دیتے. مسکرا کے کہنے لگی علی ہوتے تو ایک پیسہ بھی نہ دیتے. کیونکہ علی بیت المال کو مستحقوں کے لیے رکھتے تھے، بندے خریدنے کے لیے نہیں. علی مستحقوں کو دیتے ہیں، بندے خریدنے کے لیے نہیں. علی حقدار کو حق دیتے ہیں، بندوں کی خرید و فروخت کے لیے نہیں. اور علی والا وہ ہوتا ہے کہ تحفہ لے کر بھی علی رہتا ہے. اور حاکم وقت رہتا ہے. اور میرے علی نے کیا کہا کہ اگر میں مومن کی ناک پہ تلوار رکھوں، بھئی نہج البلاغہ کو پڑھیے گا، اگر میں مومن کی ناک پہ تلوار رکھوں اور اس سے کہوں کہ مجھ سے نفرت کر، وہ نہیں کرے گا. اور منافق کو پوری کائنات دے دوں اور کہوں کہ مجھ سے محبت کر، وہ نہیں کرے گا. کیوں؟ علی نے علت بیان کی. علی کہنے لگا اس لیے کہ رسول نے مجھ سے عہد لیا ہے اے علی منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور مومن کبھی. آپ کو پتہ ہے منافق کو علی سے تکلیف کیا ہے؟ بھئی کبھی آپ نے سوچا ہے، اتنا بچپا میرے سامنے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ منافق کو علی سے تکلیف کیا ہے؟ منافق علی سے جلتا کیوں ہے؟ منافق کو علی سے مسئلہ کیا ہے؟ ایک کا ایک منٹ مجھے دے دو اور پھر زندگی بھر یاد رکھنا کہ منافق کو مسئلہ کیا ہے. منافق نکلا ہے نفقہ سے. نفقہ کہتے ہیں سرنگ کو جس کے 2 منہ ہوتے ہیں. جس نے منافقت سمجھنی ہے وہ تو میرے ساتھ بولے. رہتے منافق نفقہ سے. نفقہ کہتے ہیں چوہے کی بیل کو کہ ادھر سے حملہ ہو تو ادھر نکل جائے، ادھر سے حملہ ہو تو ادھر نکل جائے. منافق کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں، 2 دروازے ہوتے ہیں. آسان کر کے کہتا ہوں 2 رستے ہوتے ہیں. ادھر سے آئے تو ادھر، ادھر سے آئے تو ادھر. نام علی کا کمال یہ ہے کہ جب نام علی آ جائے منافق کا یہ رستہ بھی بند ہو جاتا ہے، یہ رستہ بھی بند ہو جاتا. اور منافق کے لیے بھاگنے کا سامان ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے منافق علی سے ڈرتا ہے اور مومن علی سے عشق کرتا ہے. کائنات کی چابیاں بھی اس کے پاؤں میں رکھ دو. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے
کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اپنا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ میرے رزق میں برکت دے، میں بہت غریب ہوں۔ مولانا نے کہا کیا حالات ہے میرے؟ اس نے کہا صبح کی ملتی ہے تو شام کی خبر نہیں ہوتی، دوپہر کی ملتی ہے تو رات کا پتہ نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا اچھا یہ بتا، اگر کوئی تجھے کائنات کی چابیاں دے اور کہے کہ ہم اہل بیت کو چھوڑ دے، تو یہ سودا قبول کرے گا؟ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولا کائنات کو ٹھوکر میں تول دوں گا، آپ کے در سے دوری کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ امام مسکرا کے کہنے لگے اتنا قیمتی ہیرا تیرے پاس ہے، اب بھی کہتا ہے میں غریب ہوں؟ اب بھی تجھے احساس غربت ہے؟ اب بھی تجھے لگتا ہے تو غریب ہے؟ غربت آل محمد سے دوری کا نام ہے، امیری آل محمد سے عشق کا نام ہے۔ غریب وہ ہے جس کے پاس علی نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس علی نہیں، امیر وہ ہے جس کے پاس امیر المومنین ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس حسین نہیں، امیر وہ ہے جس کے پاس حسین ہے، غریب ہے جس کے پاس غریب کربلا کا غم نہیں، امیر وہ ہے جس کے پاس غریب کربلا کا غم ہے۔ کہ غم حسین بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، جسے نصیب ہو وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے کہ ہمیں غم حسین ملا، خوش نصیب ہے کہ ہمیں 14 معصومین کی محبت ملی، خوش نصیب ہے کہ ہمیں عشق اہل بیت ملا، خوش نصیب ہے کہ ہمیں حسین پہ رونے کی توفیق ملی۔ کبھی سوچو تو حسین کیا ہے۔ میدان کربلا میں حسین کی فوج کی ترتیب بڑی عجیب تھی۔ اس فوج کے اندر 6 مہینے کا بھی تھا، اس فوج کے اندر 13 سال کا بھی تھا، اس فوج کے اندر 32 سال کا بھی تھا، 18 سال کا بھی تھا۔ علامہ نقل فرماتے ہیں کہ حسین کی ترتیب یوں تھی کہ جو جتنا بڑا صابر تھا حسین نے اتنا بعد میں رکھا، پہلے اصحاب کو رکھا پھر اپنی اہل بیت کو رکھا، کیونکہ کربلا کے میدان میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ علامہ نقل فرماتے ہیں مجھے ہر شہید کی تاخیر سمجھ میں آتی ہے کہ اکبر کو کیوں دیر سے بھیجا، قاسم کو کیوں دیر سے بھیجا، عباس کو کیوں دیر سے بھیجا۔ علامہ نقل فرماتے ہیں میری عقل کام نہیں کرتی، اصغر کو کیوں دیر سے بھیجا۔ اصغر کی تاخیر مجھے سمجھ نہیں آتی۔ حضرت چند جملے کہوں گا، طبیعت ناساز ہے میں زیادہ نہیں پڑھ سکا، لیکن چند جملے ضرور کہوں گا۔ اصغر کربلا کے میدان میں سب سے چھوٹا شہید ہے علی اصغر۔ میں جملہ بڑے آرام سے کہوں گا۔ حسین کی فوج میں کچھ فوجی وہ تھے جو تیر بھی چلاتے تھے، تلوار بھی چلاتے تھے، نیزہ بھی اٹھاتے تھے، کچھ وہ جو نیزہ نہیں اٹھا سکتے تلوار اٹھا سکتے تھے، کچھ وہ جو تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے تیر چلا سکتے تھے۔ اصغر اکیلا شہید ہے، نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے، ہاں تیر کھا سکتا ہے۔ کربلا کے میدان میں سب سے چھوٹا شہید ہے علی اصغر۔ حسین کے بعد سب سے بڑی شہادت ہے علی اصغر کی۔ اصغر وہ شہید ہے جس نے حسین کی مظلومیت پہ مہر لگائی ہے، حسین کی مظلومیت پہ جس نے مہر لگائی ہے وہ علی اصغر ہے۔ شام کے بازار میں جب قافلہ پہنچا ہے نا، نیزوں پہ سر آ رہے تھے۔ اللہ جانے آپ کس خیال میں سنیں، جن کی چھوٹی اولاد ہے وہ ذرا ذہنوں میں تصور تو کریں 6 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے۔ جب سر آ رہے تھے نا شام کے بازار میں، ایک خاتون آگے بڑھی، کہنے لگی کن کے سر ہیں؟ ایک کمینے نے آگے بڑھ کے کہا باغی تھا۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، حسین باغی تھا؟ ارے حسین تو نمازی تھا، کسی
کمینے نے کہا باغی تھا, ہمارے بادشاہ کے خلاف جنگ کی, مارا گیا. جب کہا باغی تھا مارا گیا, حسین کا سر آیا, دیکھ کر کہنے لگی جنگ کی ہوگی, مارا گیا ہوگا. علی اکبر کا سر آیا, جنگ کی ہوگی, مارا گیا ہوگا. مسلم اور سجا کا سر آیا, جنگ کی ہوگی, مارا گیا ہوگا. جیسے ہی علی اصغر کا سر آیا, وہ پلٹ کے کہنے لگی ظالموں, یہ 6 مہینے کا بچہ جنگ کرنے آیا تھا. مسلمانوں نے اتنے چھوٹے بچے کو تیر مارا جو ابھی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا. علامہ رضی جعفر نقوی کراچی والے, وہ فرماتے ہیں میں انڈیا گیا, میں نے وہاں پہ ایک عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا 10 محرم کو بیویاں, سکھوں کی اور ہندو کی ہندو بیویاں پیالوں کے اندر دودھ لے کے آتی ہیں, آ کے ذوالجلال کے قدموں میں ڈال دیتی ہے. علامہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تم یہ عمل کیوں کرتی ہو؟ وہ تڑپ کے کہنے لگی سیدزادے ہمیں زیادہ تو نہیں پتا, ہم نے سن رکھا ہے کوئی 6 مہینے کا پیاسا رہ گیا تھا, اگر ہم کربلا میں ہوتی اسے پیاسا نہ رہے. بس عزیزوں میں قریب آ گیا شہادت کے. 3 استغاثے بلند کیے ہیں غریب کربلا میں. پہلا استغاثہ صبح کے وقت بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میں غریب حسین کی مدد کرنے والا. جیسے ہی یہ نعرہ بلند کیا, اکبر آگے بڑھے, عباس آگے بڑھے, مسلم اور سجا آگے بڑھے, حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے. مولا ہمارے ہوتے ہوئے غربت کی آواز بلند نہ کرو. حسین نے دعا دی. دوسرا نعرہ بلند کیا جب اکبر نہ رہے, عباس نہ رہے, اون محمد نہ رہے, اب کوئی نہیں تھا جو خیمے سے آواز دیتا سوائے حسین کے 11 سال, حسن کے 11 سال کے عبداللہ کے. عبداللہ آگے بڑھا, شہید کر دیا گیا. تیسرا نعرہ حسین نے بلند کیا, اب کوئی کربلا میں باقی نہ رہا. جب تیسرا نعرہ بلند کیا تو خیمے سے رونے کی آواز آئی. حسین جلدی سے خیمہ کی طرف بڑھے کہ شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے, لیکن جیسے ہی خیمے کے اندر گئے, بی بی نے رو کر کہا بھیا جب سے آپ نے غربت کی آواز بلند کی ہے, علی اصغر جھولے میں آرام نہیں کر رہا. گویا کہ رہا بابا 6 مہینے کا ہوں تو کیا ہوا, ہوں تو علی کا لاڈلا, ہوں تو حسین کا. اجرکم اللہ, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے عزاداروں. حسین نے کہا یہ بچہ مجھے دو, میں بچے کو پانی پلا کے لاتا ہوں. میں نے پڑھ دیا, تم نے سن لیا عزاداروں. حسین نے کہا یہ 6 مہینے کا لال مجھے دو, میں پانی پلا کے لاتا ہوں. حسین علی اصغر کو اٹھا کے میدان کربلا میں آگے بڑھے. گرمی اس قدر زیادہ تھی, حسین نے عبا کے دامن سے اصغر کا چہرہ ڈھانپا. اصغر کا چہرے کو چھپانا تھا. ایک کمینے نے کہا لگتا ہے حسین تھک گیا ہے, اب قرآن لے کے آ رہا ہے. لیکن ظالموں اگر قرآن بھی آ جائے حسین کی بات مت سننا. حسین نے اصغر کے چہرے سے عبا کو ہٹایا, ہٹا کے ایک جملہ کہا او ظالموں تمہاری نظر میں قصوروار ہوں تو میں ہوں, اس 6 مہینے کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں. ذرا اس کی حالت تو دیکھو. روایتیں کہتی ہیں حسین نے ایک جملہ کہا. حسین نے کہا افلا ترون کیف یتلذذ الصبی, جو تم دیکھ نہیں رہے کیسے علی اصغر حالت تلذہ میں ہے. عزادارو ایک جملے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, اگر سن سکو تو بہت رو گے. حسین نے کہا میرا بیٹا حالت تلذہ میں ہے. جانتے ہیں یہ حالت کون سی ہے؟ جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے تو مچھلی تڑپتی ہے. مجھے معاف کرنا, اسے یہ حالت تلذہ نہیں کہتے. کچھ دیر بعد مچھلی میں تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. مجھے معاف کرنا, اسے بھی یہ حالت نہیں کہتے. کچھ دیر بعد مچھلی کبھی اپنا دایاں پہلو بدلتی ہے, کبھی
کبھی منہ بند کرتی ہے مجھے معاف کرنا یہ بھی حالت تلذہ نہیں. اس کے بعد ایک حالت آتی ہے منہ کھولتی ہے تو بند نہیں ہوتا, بند کرتی ہے تو کھلتا نہیں. علی اصغر کی حالت یہ تھی منہ کھول دے تو بند. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. میرے بار میں مولا آئیے میری مدد کیجئے میں سمجھا سکوں ان اداکاروں کے لیے کہ رونے کا سامان ہو جائے. جیسے ہی حسین نے اصغر کو بلند کیا ایک کمینے نے کہا میرے عزیزدار بھائیوں تمہیں حسین نے اس لمحے یاد کیا ہے, تم رونے والوں کو یاد کیا ہے. حسین نے کہا شیعتی او مجھ پر رونے والوں لیتکم یوم عاشورا جمیعا, کاش تم سارے کربلا میں ہوتے. مولا کرتے کیا کیف استسقی لطفل صغیر, او میرے شیعوں تم دیکھتے میں کیسے اصغر کے لیے پانی مانگتا ہوں. میں نے جب علماء سے پوچھا ہے اکبر کے لاشے پہ تمہیں یاد نہیں کیا, عباس کے لاشے پہ تمہیں یاد نہیں کیا, اصغر کے اٹھاتے ہوئے تمہیں یاد کیوں کیا؟ علماء تڑپ کے کہتے ہیں اس لیے کہ جب حسین نے اصغر کو اٹھایا کمینے ہنس رہے تھے بدور کا بیٹا رو رہا. کمینے ہنس ہنس کے کہتے ہیں حسین اگر اصغر خود مانگے تو پانی دیں گے. حسین نے کہا اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے, تیرا امتحان شروع ہے. حسین نے اصغر کو بلند کیا. عزیزدارو ایک لمحہ مجھے دے دو. حسین نے اصغر کو بلند کیا. اصغر نے خشک زبان کو خشک ہونٹوں پہ پھیرا. جو لشکر ہنسنا تھا نا اس نے منہ پھیر کے رونا شروع کیا اور رو کے ابن سعد کو کہتا تو نے تو کہا تھا جوانوں سے جنگ ہونی ہے, تو ہمیں 6 مہینے کے بچے سے لڑا. اجر کو اللہ میں قریب آ گیا تھا رونے کے دن ہے تھکنا نہیں ہوتا دارو اور میرے جوانوں تھکنا نہیں. حسین کے اصغر کا غصہ ہے, سکینہ کے اصغر کا غصہ ہے, تھکنا نہیں ہوتا دارو. جیسے ہی اصغر نے ہونٹوں پہ زبان پھیری ہے ابن سعد نے حرملہ کو کہا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کرو. ایک روایت سن لو, جب حرملہ پکڑا گیا ہے نا مختار نے پوچھا بتا تو نے کون کون سا جرم کیا ہے؟ کہتا ہے مختار نہ پوچھ تو سن نہیں سکے گا. مختار کہتا مجھے بتا تو نے کیا کیا ظلم کیا ہے. کہنے لگا مختار سننا چاہتا ہے تو سن. میرے ترکش میں 7 تیر تھے, 4 تیر ضائع ہو گئے, 3 تیر میں نے نشانے پہ مارے. مختار کہتا بتا تو نے تیر کہاں کہاں مارا؟ پتہ نہیں عزادار کیسے سنیں گے, میں کیسے پڑھوں گا. کہا پہلا تیر میں نے حسین کے جوان اکبر کو مارا ہے. تیر لگنے کے بعد اکبر زین پہ سنبھل نہیں سکا, حسین کی بیدائی ختم ہو گئی. کہا دوسرا تیر میں نے حسین کی پسلیوں میں مارا ہے. تیر کھانے کے بعد حسین گھوڑے پہ چھوڑنے لگا, مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا اما زہرا آج پتہ چلو پسلیوں کا درد کیا.
हरमला की आंखों पे हाथ रखा इब्ने साहब ने, हरमला ने तीर छोड़ा है। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। हरमला ने तीर छोड़ा है। मेरे पांचवें मौला कहते अगर हुसैन का बाजू न होता, असगर उधर जाता जिधर जिधर तीर जा रहा। एक अजीब मंजर मुझे पढ़ना है। राजनपुर में मैं अशरा पढ़ रहा था, मेरे उस्ताद मोहम्मद अली फाजिल सुन रहे थे। मैंने जब ये कहा ना असगर को तीर शोभा तीर मारा गया, ऊपर मिंबर में आए, फरमाने लगे नहीं बेटा, तीर शोभा तीर 6 महीने का बच्चा, इन मोमिनों को बता तीर कहां कहां लगा है। मैंने कहा हौसला है तो सुनिए। 3 नोकें थी तीर की। पहली नोक में एक कान से दूसरे कान तक, दूसरी नोक अली असगर के गले में, तीसरी नोक अली असगर के। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या ज़हरा। तीर लगा, बच्चा बाप के बाजू पे पेवस्त हो गया। हुसैन खेमे की तरफ बढ़े। 2 जुमले पढ़ दूं अज़ादारों, थकना नहीं अज़ादारों, अज़ादारी के दिन है। बाप के बाजू पे पेवस्त हुआ। मदीने से लेकर करबला तक हुसैन ने हर फैसला जुर्रत से किया। ये पहली दफा है कि हुसैन खैमे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे हटाते हैं, खैमे की तरफ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हर मर्तबा ज़हन में ये ख्याल है अल्लाह जाने रुबाब कैसे देखेगी। थकना नहीं, 2 जुमले और। खैमे के करीब पहुंचे। खैमे के करीब पहुंच के जनाब ज़ैनब को आवाज़ दी, ज़ैनब बहन मेरी मदद कर, असगर के गले से तीर खींचना है। पुराने अज़ादार बैठे हो, मैं आज तक फैसला नहीं कर पाया हुसैन के लिए अकबर की बंशी मुश्किल थी या असगर का तीर मुश्किल था, क्योंकि बंशी निकालते हुए ज़ैनब को नहीं बुलाया, तीर निकालते हुए ज़ैनब को बुलाया। तीर जुदा हुआ, बेटे को रुबाब के हवाले किया। बीबी ने असगर को उठाया। मैं एक इशारा करके गुजर जाऊंगा ज़ादारों। अपने सरताज की हालत देखी, अली असगर की हालत देखी, तड़प के कहने लगी मैंने तो सुना था कि मुसलमान ऊंटों को नहर करते हैं, मैंने तो सुना था ऊंटों को नहर करते हैं। अब मिसलों का युनहर। बच्चे को प्यार किया, कहा रुबाब मेरे साथ आ। एक का एक जुमला ज़ादारों, मैं असगर को दफनाना चाहता हूँ। हुसैन ने जुल्फ़िकार से कब्र बनाई, असगर को कब्र में लिटाया, पांव पे मट्टी डाली, हुसैन देखता रहा। शिकम पे मट्टी डाली, हुसैन देखता रहा। सीने पे मट्टी डाली, हुसैन देखता रहा। बाजुओं पे मट्टी डाली, हुसैन देखता रहा। जिनकी छोटी औलाद है हुसैन को पुरसा जरूर दीजिएगा। जैसे ही अली असगर के चेहरे की बारी आई, अब हुसैन से देखा नहीं गया। हुसैन ने रुख फेर के मट्टी डाल, हुसैन बस एक जुमला दारो, हुसैन चाहते थे कि असगर छुप जाए, असगर का लाशा पामाल न हो, असगर का सर तन से जुदा न हो। मैं करीब आ गया दारो, लेकिन जानते हो जब सारे शहीद कर दिए गए, मैं सोचा करता था भला बच्चे का सर कोई क्यों काट सकता है, लेकिन जब मैंने मक्तल को पढ़ा, हर लश्कर के हर कबीले ने सरों को ऐसे लूटा जैसे माले गनीमत लूटा जाता है। किसी कबीले ने 15 सर लूटे, मैं यजीद से इनाम लूंगा। किसी ने 12 सर लूटे, मैं यजीद से इनाम लूंगा। किसी ने 2 सर लूटे, मैं यजीद से इनाम लूंगा। एक कबीला ऐसा है जिसके पास कोई सर नहीं था, यजीद को दिखाने के लिए वो कबीला लूटने लगा। एक कबीले ने कहा घबराओ
کروں